فتيات اليوم كفاكي تركاضا خلف سرابي، عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي، فالشرق دمار فيه والغرب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا، وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم، ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وقال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. وقال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال الله تبارك وتعالى: إنه رحيم بالعباد. وقال الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، انسان دنیا میں آیا، اس کے سامنے ہزاروں بلکہ لاکھوں مسائل ہیں۔ ان مسائل میں کچھ تو سمجھنے کے مسائل ہیں اور کچھ کرنے کے مسائل ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ سب سے بڑا مسئلہ میرا کھانا پینے کا ہے، کسی کے سامنے مسئلہ اس کے نکاح کا ہوگا، کسی کے سامنے مسئلہ اس کے مکان بنانے کا ہوگا، کسی کے سامنے مسئلہ اس کے روزگار کا ہوگا، کسی کے سامنے مسئلہ اس کی بیماری کا ہوگا۔ لیکن یہ سارے مسائل انڈیویجول ہیں۔ تمام دنیا کے انسانوں کا بیک وقت سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کے جواب میں پورا فلسفہ، اسی کے سوال کے جواب میں تمام مذاہب، اس سوال کے جواب میں تمام تحقیقات، اس سوال کے جواب میں انسانوں کی عقلیں، انسانوں کے تجربات، وہ تمام اسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے میں لگتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ تو جواب، اس دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان پہچانے کہ کائنات بنائی کس نے ہے، مجھے پیدا کس نے کیا ہے، پیدا کیوں کیا ہے، اور اس کی ذات کیسی ہے، اس ذات کا تعارف کیا ہے، اس ذات کی صفات کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، کائنات پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، مجھے اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا۔ یعنی سب سے بڑا مسئلہ اس کائنات کے بنانے والے کا تعارف ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان اگر کسی چیز کو کھائے تو یہ جاننا چاہے گا یہ کیا چیز ہے اور کہاں پیدا ہوتی ہے، اس کے کھانے کے فائدے کیا ہیں، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ اور انسان کوئی بھی کسی ملک میں جائے تو جاننا چاہے گا کہ یہ ملک کیا ہے، یہاں کا موسم کیا ہے، یہاں کے مذاہب کیا ہیں، یہاں کی تہذیب کیا ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ انسان کسی بھی چیز سے جب اس کا تعلق قائم ہوگا تو وہ جاننا چاہے گا، اس کا تعارف کرنا چاہے گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے دنیا میں انسان آیا،
اس انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ پہچانے کہ یہ کائنات خود ہی بنی ہے یا اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور اگر وہ بنانے والا ہے تو وہ کیسا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کا رویہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہے، وہ کن چیزوں سے خوش اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کائنات کے بنانے میں اس نے کیا حکمتیں رکھی ہیں، اس کائنات کے بنانے میں اس کا مقصد کیا تھا، یہ گویا انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی دنیاوی مشغولیات کی وجہ سے سوچتا نہیں ہے، یا سوچتا بھی ہے لیکن صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بنانے والے کو وہ پہچانیں۔ جو لوگ نہیں پہچانیں گے وہ بھی زندگی گزار کر چلے جائیں گے، جو لوگ پہچانیں گے وہ بھی زندگی گزار کر چلے جائیں گے۔ پہچاننے والوں کی زندگی کا پیٹرن کچھ اور ہوگا، اور نہ پہچاننے والوں کی زندگی کا پیٹرن کچھ اور ہوگا۔ جو لوگ پہچانیں گے مگر پوری طرح سے نہیں پہچانیں گے یا پہچاننے میں غلطی کھا جائیں گے، ان کی زندگی کا پیٹرن کچھ اور ہوگا، اور جو لوگ سرے سے ہی نہ مانیں تو ان کی زندگی کا انداز کچھ اور ہوگا، اور جو پہچانیں اسے اور پہچاننے کا جیسا حق ہے ویسا ہی پہچانیں، جیسا وہ ہے ویسا ہی پہچانیں، تو ان کی زندگی کا رخ صحیح ہوگا، ان کے زندگی کا پیٹرن صحیح ہوگا، وہ صحیح زندگی گزاریں گے۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے مشکلات بھی آئیں، وقتی طور پر ہو سکتا ہے پریشانیاں بھی آئیں، صحت کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے وہ مشکلات میں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے اس کائنات کے بنانے والے کو صحیح طور پر پہچانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا حل ہوا۔ دنیا میں انسان چونکہ دنیاوی کاموں میں مشغول رہتا ہے، بچپن کی زندگی پڑھنے میں، جوانی کے بعد کی زندگی روزگار ڈھونڈنے میں، اس کے بعد پھر روزگار مل گیا تو نکاح کرنے میں، نکاح کرنے کے بعد پھر بچوں کے پالنے میں، اس میں چاہے کوئی بزنس کرتا ہو، کوئی جاب کرتا ہو، کوئی مزدوری کرتا ہو، کوئی مالدار بنے، کوئی چھوٹا مالدار رہے، کوئی غریب رہے، انہی دنیاوی مشغولیات میں انسان سوچ نہیں پاتا کہ میرا زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اصل میں کیا ہے اور اس مسئلے کو مجھے کیسے سمجھنا ہے۔ تو میرے بھائیو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے یہ ہے کہ اس دنیا کے بنانے والے کے ساتھ ان کا تعارف ہو جائے۔ اب کسی چیز کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہمارے پاس آنکھ ہے کہ ہم آنکھ سے بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، پھر پہچان لیتے ہیں۔ ہم نے ایک چیز کو دیکھا، آنکھ نے اس کو پہلے بھی دیکھا تھا، دماغ نے اس کو محسوس کیا یہ آگ ہے، اس کے بعد ہمارا رویہ ہوگا کہ اس آگ سے فائدہ بھی اٹھانا ہے اور اسے بچنا بھی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھ سے ایک چیز کو دیکھا، یہ بہنے والی چیز ہے، اس کا نام پانی ہے، ذہن نے فیصلہ کیا کہ پانی صاف ہوگا، اس کو پی سکتے ہیں، اسے کپڑے دھو سکتے ہیں، صفائیاں کر سکتے ہیں، گندا پانی ہوگا اسے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو آنکھ سے پتہ چلا۔ بہت ساری چیزیں معلوم ہوں گی انسان کو اپنی کانوں کے ذریعے، بہت ساری چیزیں انسان کو معلوم ہوں گی ذائقے سے، ٹیسٹ لے کر کے۔ ہم کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں بتائے گا، آنکھ بھی نہیں بتائے گی، کان بھی نہیں بتائے گا، اس کو تو زبان پر رکھنا ہے اور زبان بتا دے گی کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ تو کسی چیز کے جاننے کے جو ہمارے پاس ذرائع ہیں، وہ ذرائع یہ جسمانی ظاہری ذرائع، اور ایک اور ذریعہ انسانوں کے پاس ہے، وہ ہے عقل۔ لیکن کیا ہم عقل کے ذریعے سے یہ پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اس دنیا کا بنانے والا کون ہے، اور ہم اپنی عقل سے اس کو پہچان لیں اور اس کی تمام حقیقت معلوم کر لیں؟ کہ عقل کے بس میں نہیں ہے۔ عقل ایک جگہ جا کر کے رک جائے گی، یہاں سے آگے نہیں بتا سکتی۔ اس کی بہت بڑی بڑی مثالیں بھی ہیں اور چھوٹی مثال بھی ہے۔ یہ مسجد ہمیں نظر آ رہی ہے، ہماری آنکھ دیکھے گی تو پتہ چلے گا کہ اس مسجد کی دیواروں کا رنگ کیسا ہے، اس کے چھت کا رنگ کیسا ہے، نیچے جو قالین بچھے ہوئے ہیں ان کا رنگ کیسا ہے، یہ آنکھ نے دیکھ کے بتایا۔ ہمارا جسم اس کو ٹچ کر رہا ہے، ہمارا جسم محسوس کر رہا ہوگا یہ ٹھنڈی ہیں یا گرم ہیں، ذریعہ یہی ہمارے پاس علم کا ہے۔ باہر سے آواز آ رہی ہے، ہمارے کان بتا رہے ہیں، یا گاڑیاں گزر رہی ہیں، یا انسانوں کا شور ہے، یا کسی جانور کا شور ہے، یہ کان نے بتایا۔ اب ہم اپنی عقل سے پوچھتے ہیں کہ یہ خود بخود بنی ہوگی یا کسی نے بنایا ہوگا، تو عقل جواب میں کہے گی بنی تو خود نہیں ہے، یہ آواز خود بخود نہیں آ رہی ہے، یہ مسجد خود نہیں بنی ہے، کوئی چیز خود نہیں بنی ہے، ضرور کسی نے بنائی ہے۔ اب عقل سے پوچھیں گے وہ کون ہے، تو عقل کہے گی اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، یہ تو تمہیں معلومات کرنی پڑے گی، یہ تمہیں پوچھنا پڑے گا کہ جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی وہ بتائیں گے کہ وہ بنانے والا کون تھا، وہ انتظامیہ کون تھی،
وہ مستری کون سے، وہ کنسٹرکشن کرنے والے کون تھے، عقل تو یہیں تک ساتھ دے گی، اس کے بعد آگے نہیں۔ بے شمار مسائل کا معاملہ یہی ہے کہ عقل ایک جگہ تک آ کر رہنمائی کرے گی، اس کے بعد آگے کہے گی کہ نہیں۔ ہم کسی جنگل میں پہنچے، وہاں ہم نے دیکھا ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے، تو جھونپڑی پتھروں کی ہوگی، آنکھ نے دیکھا، دماغ نے فیصلہ کیا پتھروں کی دیواریں ہیں، لکڑی کی چھت ہے، اوپر سے مٹی ڈالی گئی ہے، کیونکہ جنگل میں جھونپڑی ہوتی ہے۔ عقل سے پوچھا گیا کہ جھونپڑی خود بنی ہوگی یا کسی نے بنائی ہوگی، عقل کہے گی خود تو نہیں بن سکتی، یہ جھونپڑی خود کیسے کھڑی ہو جائے گی، ضرور کوئی نہ کوئی رہا ہے جس نے یہ بنائی ہوگی۔ اب اس کے بعد عقل سے پوچھیں گے کون ہے وہ، تو عقل کہے گی یہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، یہ تو تمہیں معلومات کرنی پڑیں گی، یا اس آدمی تک پہنچنا پڑے گا جس نے یہ جھونپڑی بنائی ہے، یا ان لوگوں سے ملنا پڑے گا جن لوگ جانتے ہوں گے جھونپڑی کیسے بنی ہے، تو اس کے بعد تمہارے سوال کا جواب تمہیں ملے گا۔ اگر مجھ سے تم یہ جواب لینا چاہتے ہو کہ یہ جھونپڑی کس نے بنائی ہے، تو میں وہ جواب نہیں دے سکتی۔ ہم جنگل میں چلے، جنگل میں چلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہیں سے راستہ ہے، تو راستہ دیکھ کر کے فوراً عقل کہے گی کچھ اور لوگ بھی یہاں سے چلے ہیں، راستے میں گوبر پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب جانور بھی یہاں سے چلے ہیں، یہاں کہیں کھانے پینے کی چیزیں گری ہوئی ہیں، لگتا ہے کچھ لوگ چلے ہیں، اگر یہاں بیٹھ کر انہوں نے کوئی چیز کھائی ہے، وہاں کیلے کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں، بسکٹ کا کور پڑا ہوا ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں کچھ انسان یہاں سے گزرے ہوں گے، انہوں نے گوبر پڑا ہوا ہے، ہم سمجھیں گے جانور یہاں سے گزرا ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک تو عقل نے جواب دیا۔ اس کے بعد اب اگر ہم عقل سے پوچھیں گے یہ بتاؤ وہ لوگ جو یہاں سے گزرے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں کھائی ہیں وہ کون تھے، تو عقل کہے گی وہ میں نہیں بتا سکتی۔ جو جانور یہاں سے گزرے ہیں جن کا یہ گوبر پڑا ہوا ہے وہ کون جانور رہے ہوں گے، تو عقل جواب کہے گی یہ میں نہیں بتا سکتی۔ عقل سے پوچھیں گے یہ جھونپڑی بنی ہوئی ہے یہ کس نے بنائی ہوگی، عقل کہے گی یہ میرا کام نہیں ہے، نہ میرے بس میں ہے، نہ میرا رینج یہاں تک پہنچے گا، بس میں تو میری لمٹ یہی تک ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں ہماری عقل یہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، کیونکہ خود کوئی چیز نہیں بنتی، خود کوئی چیز ہل نہیں سکتی۔ میں ابھی چند دن پہلے یہاں کشمیر کے ایک بڑے سائنٹسٹ کے پاس تھا، تو اسے بہت ساری باتیں جو معلوم کرنی تھی، انہی میں سے میں نے ان سے سوال کیا کہ بہت مشہور تھیوری آپ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، یقیناً وہ حق تھیوری ہوگی۔ نیوٹن نے کہا صاحب اس کائنات میں قوت کشش یا کشش ثقل، اس کو ہم کہتے ہیں گریویٹی فورس یا گریویٹی پاورز۔ تو اب میرا سوال یہ ہے یہ گریویٹی کس نے رکھی ہے؟ کیا سائنس کا جواب دیتی ہے؟ انہوں نے صاف کہا سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ اس کے اندر گریویٹی ہے زمین کے اندر، اسی وجہ سے ہر چیز کے اندر قوت کشش ہے، مگر یہ قوت کشش پیدا کس نے کی ہے اور یہ کیسے اس میں بنی ہوئی ہے یہ سائنس نہیں بتا سکتی۔ سائنس یہ تو بتائے گی کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی ہے کہ کیوں ہے۔ سائنس یہ تو بتا دے گی کہ صاحب یہ جانور ہے، ویٹرنری سائنس کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کریں گے کہ یہ جانور کے فائدے کیا کیا ہیں، یہ جانور دودھ دینے والا ہے، سواری دینے والا ہے، یہ درندہ ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم کیا ہے، یہ گوشت خور ہے یا سبزی خور ہے یا پرندے خور ہے یا خونخوار ہے، یہ ویٹرنری سائنس تو بتا دے گی۔ لیکن اس کے بعد اگلا سوال یہ آئے گا کہ اس جانور کا ڈائجسٹو سسٹم گوشت خوری کا کس نے بنایا، اور اسی کے ساتھ دوسرا جانور جنگل میں رہتا ہے وہ گوشت خور ہوتا ہے۔ جنگلوں میں جو جانور ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں گوشت خور، خونخوار، درندہ جنہیں کہتے ہیں، اور اسی جنگل میں کچھ جانور ہوتے ہیں جو گھاس کھانے والے ہوتے ہیں۔ نیل گائے گھاس کھاتی ہے، گوشت نہیں کھاتی، شیر گوشت کھاتا ہے، گھاس نہیں کھاتا۔ اور اسی جنگل میں کچھ پرندے ہوں گے وہ دانے کھاتے ہیں، نہ وہ گوشت کھائیں گے نہ وہ گھاس کھائیں گے، ان کی غذا دانہ کھانا ہے۔ تب یہ الگ الگ فرق کس نے کیا ہے؟ تو سائنس یہ کہے گی یہ فرق کون کرنے والا ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ چیز کیا ہے یہ تو ہم بتا دیں گے، لیکن یہ بنایا کس نے اور کیسے بنایا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ جو انسان کے لیے ہے وہ یہ کہ اس دنیا کے بنانے والے کو انسان پہچانے۔ لیکن پہچانے گا کیسے؟ نہ آنکھ بتا پا رہی ہے، نہ کان بتا پا رہے ہیں، نہ ہمارا ٹچنگ سسٹم بتا سکتا ہے۔ ٹچنگ سسٹم بھی ایک علم کا ذریعہ ہے، ہم ٹچ کر کے بتا سکتے ہیں یہ چیز سخت ہے، نرم ہے، گرم ہے، ملائم ہے، کھردری ہے، ہم ٹچ کر کے بتا سکتے ہیں۔ لیکن ٹچنگ سسٹم ہو یا ٹیسٹ کرنے کا سسٹم ہو یا سننے کا سسٹم ہو اور آگے چل کر سوچنے کا سسٹم جو دماغ کام کرتی ہے، ان کی کسی کے بس میں نہیں ہے وہ یہ بتا دے کہ یہ کائنات کس نے بنائی، وہ ہے کیسا۔ چونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اس لیے اور انسان کے بس میں اس کا حل نہیں تھا، تو اس کا حل
اس کائنات کے بنانے والے نے یہ نکالا کہ میں اپنا تعارف خود کراؤں گا میں کیا ہوں، اور دوسرا میرا تعارف کرائے گا میرا وہ جس کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے، اس کا نام ہے نبی محمد الرسول اللہ۔ تو دنیا کے انسانوں کے سامنے خدا کے پہچاننے کا ایک ہی سورس ہے، وہ ہے خدا کیا بتا رہے ہیں اپنے بارے میں، اور دوسرا سورس ہے اللہ کے نبی اللہ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے اور یہ جاننا چاہیں گے قرآن میں سب سے زیادہ کیا چیز سمجھائی گئی ہے، سب سے زیادہ، تو جواب آئے گا قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا۔ شروع سے لے کر آخر تک پورے قرآن کو پڑھ جائیں تو زیادہ تر آیتیں وہی ہوں گی جس میں اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں۔ اس میں اپنی قدرت، اپنی حکمت، اپنی تخلیق، انسانوں کی تخلیقات کے سلسلے میں اس کی حکمتیں، یہ صرف اپنا تعارف بار بار کراتے ہیں اور الگ الگ انداز میں کراتے ہیں۔ اور اس تعارف کرانے میں بھی اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ صرف وہی باتیں انسانوں کو سمجھیں جو ان کی عقل میں آ سکیں، اور جو ان کی عقل سے باہر ہوں گی ان باتوں کو نہیں سمجھائیں گے، کیونکہ ان کی عقل نہیں سمجھ پائے گی، وہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ مثلا ہم یہ تو جانتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بغیر آنکھ کے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ شانو کہتا ہے میں دیکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بغیر آنکھ کے کیسے دیکھتے ہوں گے؟ تو بس یہاں سے آگے ہم سمجھ نہیں سکتے، اسے اللہ نے اس کو اتنا کہا تو مجھے مان کر چلو میں سب کچھ دیکھتا ہوں۔ تمہارے دیکھنے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے، اور آنکھ ہی نہیں، آنکھ بھی ہونی چاہیے، آنکھ میں لائٹ بھی ہونی چاہیے، باہر بھی روشنی ہونی چاہیے، تمہاری آنکھ کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور وہ چیز رینج میں ہونی چاہیے جس کو تم دیکھنا چاہتے ہو، اس کے بعد تم کسی چیز کو دیکھ سکو گے۔ اگر تمہاری آنکھ میں روشنی ہے، تمہاری آنکھ کھلی ہوئی ہے اور باہر بھی روشنی ہے مگر وہ چیز تمہاری دیکھنے کی رینج سے باہر ہے تو اس کے بعد تم اس کو نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ ساری تمہارے لیے ہیں، لیکن میں جب دیکھتا ہوں تو میرے دیکھنے کے لیے نہ آنکھ کا ہونا ضروری ہے نہ روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ تم کسی چیز کو جانتے ہو، جاننے کے لیے پہلے تمہیں پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، سننا ہوگا، اس کے بعد جان پاؤ گے۔ میں بھی جانتا ہوں، لیکن میرے جاننے کے لیے نہ کسی چیز کے پڑھنے کی مجھے ضرورت ہے نہ کسی چیز کے سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں کہوں گا اب میں جانتا ہوں، ایسا نہیں۔ تو قرآن نے سب سے بڑا کام جو انسانوں کے لیے کیا ہے وہ کہ اللہ کی ذات کا تعارف کرایا، اور وہ اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے خود کہتے ہیں، بار بار اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں۔ مثلا میں نے آیت پڑھی تھی شہید اللہ، اللہ گواہی دے رہا ہے انہ لا کہ اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے، میں صرف میں ہوں معبود۔ بیان کرتے ہوئے کہیں گے یہ چیز میں نے بنائی، یہ چیز میں نے بنائی، یہ چیز میں نے بنائی، یہ سارے بیان کرنے بعد پھر کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی ہے تمہارا رب جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ضرورتیں بیان کر کے کہا دیکھو تم کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے مہیا کر دی، اب مان لو نا میں ہی تمہارا رب ہوں۔ انسان کا جسم ہے، یہ کام کرتے ہوئے تھکتا ہے، تھکنے کے بعد اس کو آرام چاہیے، اور آرام کے لیے اندھیرا چاہیے۔ تو انسان کی باڈی کو بنایا ایسا کہ یہ کام بھی کرے گی، کام کرنے بعد تھکاوٹ ہوگی، اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اس کو آرام چاہیے۔ اب یہ سارا سسٹم اللہ نے بنا کر پھر کہا دیکھو میں تمہارے لیے رات لاتا ہوں، پھر میں تمہیں نیند دیتا ہوں، اس کے بعد تم آرام کرتے ہو، اور نیند کر کے جب تم اٹھ جاتے ہو تو فریش ہو جاتے ہو، یہی میں تمہارا رب ہوں۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں اپنی رحمت سے میں نے تمہارے لیے کچھ حصہ دن کا بنایا، کچھ حصہ رات کا بنایا۔ دن اتنا ہی بڑا بنا جتنے تمہارے بدن کے اندر کام کرنے کی کیپیسٹی ہے، اتنا ہی میں نے بڑا دن بنایا، اس سے بڑا نہیں بنایا۔ اور تم کو رات میں آرام کرنے کے لیے جتنا وقت چاہیے میں نے اتنی ہی بڑی رات رکھی، اس سے بڑی رات نہیں رکھی۔ قل ارأيتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، مجھے بتاؤ اگر میں رات ہی رات رکھوں گا، دن کو لاؤں گا نہیں، تو تم دن کی روشنی کا انتظام کیسے کرو گے؟ اور آگے فرمایا اگر میں دن ہی دن رکھوں گا، رات نہیں لاؤں گا، تو تم آرام کیسے کرو گے؟ اور رات کا آنا بھی ضروری ہے، دن کا آنا بھی ضروری ہے۔ اور آپ معلوم رات کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دن میں سورج کے ذریعے سے جو ہیٹ زمین میں آتی ہے، وہ ہیٹ یہی موجود رہے گی۔ اگر رات نہیں آئے گی ہیٹ واپس نہیں جائے گی، اور پچھلے دن جو ہیٹ آئی تھی وہ یہیں رہے گی، اگلے دن پھر سورج آئے گا، پھر وہ ہیٹ جمع ہو جائے گی، ہیٹ جمع ہوتے ہوتے اس کے بعد پھر یہاں زندگی گزار نہیں سکیں گے۔ اس لیے دن میں سورج ہیٹ زمین پر ڈالتا ہے، رات میں یہ ہیٹ واپس چلی جاتی ہے۔ اسی لیے رات کے شروع میں گرمی کم ہوتی ہے اور اخیر رات میں ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے، اور ٹھنڈ لگنے لگتی ہے، اس کا تبھی ہیٹ کم ہو گئی۔ تو ہیٹ کہاں چلی جاتی ہے کہ یہ واپس چلی جاتی ہے، اگلے دن پھر وہ ہیٹ آئے۔ ہیٹ کیوں لانی ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے تو ہی ہیٹ آئے گی۔ ہم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں تھے، رمضان کا موسم تھا، بہت گرمی تھی،
تو ایک عرب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے پوچھا حر شدید، بہت زیادہ گرمی ہے؟ میں نے کہا جی بہت گرمی ہے۔ پھر اس نے کہا حر شدید، تم کو گرمی لگ رہی ہے؟ گرم چھا؟ مطلب اسے بہت زیادہ گرمی ہے۔ کہتا ہے ہذہ نعمت، کہتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اب تعجب کی بات تو اس نے کہی، لیکن ابھی کچھ نہیں کہا تھا، اس نے کہا ہذہ نعمت عظیمہ، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ گرمی آئے گی اس کے بعد ہی کھجوریں پکیں گی۔ اگر اس درجے کی ہیٹ نہیں آئے گی کھجور نہیں پکے گی، اور ابھی رمضان کے بعد تم کھجوریں ڈھونڈو گے وہ تو تبھی پکیں گی نا جب اتنی گرمی آ جائے گی۔ تو غرض یہ کہ اللہ جل شانہ اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارا رب ہوں، مجھے کھانا نہیں چاہیے، پینا نہیں چاہیے، مجھے نیند نہیں آتی، میں تھکتا نہیں، میں جھکتا نہیں، میں بھولتا نہیں، میں کمزور نہیں ہوتا، مجھے کسی کا ڈر نہیں، میں کسی کا ماتحت نہیں، میں جو چاہتا ہوں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، میرے فیصلوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا، میرے فیصلے کوئک بھی ہو سکتے ہیں، بہت لمبے بھی فیصلے ہو سکتے ہیں، جب میں جو چاہوں گا سو میں کر سکتا ہوں، فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے سو وہ کرتا ہے، وما تشاؤون الا یشاء اللہ، تم جو چاہو گے وہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، وہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ یہ تو ہے وہ اپنی ذات کا تعارف۔ اس ذات کے تعارف کے ساتھ ساتھ وہ یہ تعارف بھی کراتے ہیں کہ بندوں کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے، انسانوں کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے۔ اپنی ذات کا تعارف تو الگ ہوا کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے، پینا نہیں چاہیے، نیند نہیں ہے، تھکاوٹ نہیں ہے، بھولنا نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، مشورہ نہیں کرنا ہے، کوئی مجھ پر فورس نہیں کر سکتا، کوئی مجھے عاجز نہیں بنا سکتا، یہ تو اپنی ذات کا تعارف ہوا۔ میں ہر چیز پر قادر ہوں، جو چاہا میں نے سو کیا، یہ تو ذات۔ لیکن مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، مخلوق سے اس کا رویہ اس کا کیسا ہے، تو قرآن اس کو بھی تفصیل کے ساتھ سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا رویہ اپنی مخلوق کے ساتھ کیسا ہے۔ مثلا قرآن کریم بار بار یہ سمجھاتا ہے اللہ کا رویہ اپنی مخلوق کے ساتھ بہت رحم کا رویہ ہے، بڑی نرمیوں کا، شفقتوں کا رویہ ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو وہ ساری چیزیں عطا کی جس کو اس کو ضرورت تھی، ورنہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، ہمیں نیند چاہیے، ہمیں آرام چاہیے، ہمارے باڈی کے اندر قسم قسم کے سسٹم ہونے چاہیے جن سسٹموں کے بعد ہی ہم زندگی گزار سکیں گے۔ قسم قسم کے سسٹم، اور ایک آدھ نہیں ہے، وہ سینکڑوں ہیں، وہ سینکڑوں سسٹم انسان کی باڈی میں ہر وقت کام کرتے ہیں تو انسان زندگی گزار پا رہا ہے۔ ان بہت سارے سسٹموں کو ہم سمجھ پاتے ہیں، اور بہت سارے سسٹم تب تک نہیں سمجھ سکیں گے جب تک انیٹمی نہیں پڑھیں گے، اور انیٹمی پڑھیں گے وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی باڈی کے اندر کتنے سسٹم کام کرتے ہیں۔ مثلا انسان کی باڈی کے اندر سسٹم کام کرتا ہے کمیونیکیشن کا۔ یہ کمیونیکیشن کے سسٹم کا مطلب بدن میں جو کچھ ہوگا دماغ کو سگنل چلا جائے گا اور دماغ وہاں سے آرڈر کرتا ہے۔ یہ ہر وقت نظام، حتیٰ کہ نیند میں بھی یہ سسٹم کام چل رہا ہوتا ہے۔ ہم نیند میں سوئے ہوئے ہیں، گرمی لگ گئی، ٹھیک، گرمی لگ گئی، بدن نے دماغ کو سگنل کر دیا، دماغ کہتا ہے گرمی لگ گئی، آنکھ کھل گئی، اس کے بعد فین آن کر دیا۔ انسان سویا ہوا ہے، مچھر نے کاٹا، مکھی نے کاٹا، ٹھیک، پیاس لگ گئی، انسان کے باڈی نے کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے دماغ کو اطلاع کر دی، دماغ جاگ گیا، پانی ڈھونڈا کہاں رکھا ہوا ہے، اور پانی رکھا، دماغ نے فوراً کہا پانی میں نے اپنے سراہنے رکھا تھا، وہ فوراً گلاس میں پانی لے کر پیتا ہے، پھر فوراً سو جاتا ہے۔ یہ گویا کمیونیکیشن سسٹم کام کر رہا ہے۔ انسان بیٹھا ہوا ہے، اتنے باہر ہارن ہونے لگا، ہمارے دماغ نے کہا ہماری گاڑی تو نہیں راستے میں کھڑی ہے، دماغ سوچنے لگے گا کہ ہاں راستے میں کھڑی ہے، دماغ کہے گا فوراً جا کر کے گاڑی ہٹاؤ کیونکہ کسی کا ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ غرض یہ کہ انسان کی باڈی کے اندر کمیونیکیشن سسٹم ہر وقت کام کر رہا ہے، خون بننے کا سسٹم ہر وقت کام کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بہت بڑے ماہر سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا جی میں نے سنا یا پڑھا ہے کہ انسان کے خون سے 1000 ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں، اور 1000 بیماریوں کا پتہ چلتا ہے خون کے ٹیسٹنگ سے۔ تو اس نے کہا تعجب کی بات ہے، آپ تو غلط کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میں نے تو یہی سنا ہے یا یہی پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا 1000 نہیں 10,000 بیماریاں خون کے ٹیسٹنگ سے ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں۔ تو 10,000 قسم کے ٹیسٹ اس ایک خون سے ہو رہے ہیں، اور یہ خون اللہ نے بنایا، اور اس خون کی سسٹم جو ہے وہ اس خون کے سرکولیشن کا سسٹم کیسے اللہ نے بنایا، اور کس طرح سے وہ خون ہر وقت انسان کی باڈی کے اندر گھومتا ہے، اور کس طرح سے انسان کا ہارٹ پمپنگ کرتا ہے، اور پمپنگ کرنے کے بعد پھر آج کل تو طرح طرح کی پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی یہ ہو رہی ہے بیماریوں کے اعتبار سے کہ کڈنی فیلئر بہت زیادہ ہونے لگے۔ اب کیا جب دیکھتے ہیں کہ یہ کڈنی جو ہماری بنی ہوئی ہے ساری زندگی کام کرتی ہے، اور جب یہ فیل ہو جاتی ہے اور وینٹیلیٹر اس کا ڈائلیسس سسٹم پر جب جاتے ہیں تو 4 گھنٹے کی ڈائلیسس کے بعد ہمارا یہ گردہ کتنی دیر کے لیے کام کرنے لگتا ہے؟ مشکل سے 24 گھنٹے۔
تو ہماری اس محنت کے نتیجے میں 24 گھنٹے ہم اس کو پھر ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں، اگلے دن پھر ڈائلیسس کرنی پڑے گی۔ تو اللہ نے کیسا بنایا ہے یہ؟ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ شان اپنا تعارف کراتے ہیں کہ تمہیں جو جو چیز چاہیے تھی وہ سارا میں نے تمہیں عطا کر دیا، یہ میری رحمت تھی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہارا جسم جس چیز کا سوال مجھ سے کر سکتا تھا، مجھے یہ چاہیے، میں نے تمہارے مانگے بغیر پہلے تمہیں دے دیا۔ تمہیں نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھ چاہیے تھی، میں نے آنکھ بھی دی، آنکھ میں دیکھنے کا سسٹم بھی دیا، اور آنکھ میں دیکھنے کا سسٹم اتنا لمبا ہے، جو لوگ یہ آئی اسپیشلسٹ ہیں ان سے جا کر کے معلوم کرنا چاہیے، اور ان کو بھی کبھی بیان کرنا چاہیے اپنی آنکھ کی تھیوریاں کہ اللہ جل شانہ نے آنکھ کا نظام کتنا بڑا بنایا۔ اور آخر میں جب ان سے پوچھتے ہیں دیکھنے کا آخری سورس کیا ہے، کہ آخری سورس کا پتہ نہیں چلتا، آخری چیز کون سی ہے جو یہ آنکھ میں کام کر رہی ہے، وہ جھک جاتے ہیں۔ قانون کا سسٹم کا بھی ایسا ہی معاملہ۔ تو غرض یہ کہ اللہ جل شانہ کا تعلق اپنی مخلوق کے ساتھ بہت رحم کا تعلق ہے، اس لیے ساری چیزیں مہیا رکھی۔ جو جو چیزیں انسان کے لیے چاہیے تھی وہ ساری چیزیں انسان کو مہیا کر دی، زندگی گزارنے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے، راحت پانے کے لیے، آسانیاں اٹھانے کے لیے جو جو کچھ چاہیے تھا وہ سارا کچھ۔ ایک کو مرد بنایا، ایک کو عورت بنایا، مرد کو عورت کی ضرورت رکھی، خیالات کے اعتبار سے بھی، باڈی سسٹم کے اعتبار سے بھی وہ ساری چیزیں دے دی۔ ایک کو عورت بنایا، اس کے اندر کشش رکھی مرد کی طرف، خیالات کے اعتبار سے بھی، اور آرگنز بھی سارے وہ دے دیے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے شوہر اور شوہر اپنی بیوی سے قریب ہوں گے، اور قریب ہونے کے بعد پھر آگے ان کی اولادیں ہوں گی۔ پھر اولادوں کی محبت دل میں ڈال دی، اور ایسی محبت ڈال دی کہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے، اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیتا، اپنی اولاد کے لیے نہیں۔ اور یہ انسانوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، سارے جانوروں کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ ہر جانور اپنی اولاد کے ساتھ بہت محبت کرتی ہے، ہر جانور۔ چنانچہ کبھی کبھی پڑھنا چاہیے، یہ جو ویب سائٹیں ڈھونڈتے رہتے ہیں آپ، ان ویب سائٹوں میں اللہ کو پہچاننے کی ویب سائٹیں بھی ڈھونڈنی چاہیے کہ صاحب جانوروں میں جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو کیسے پالتی ہیں۔ اس میں درندے بھی ہیں، اس میں چرندے بھی ہیں، اس میں چڑیائیں بھی ہیں، اس میں کیڑے مکوڑے بھی ہیں، اس میں انسان بھی ہیں۔ اور جانوروں کی جو مائیں ہیں ان کی محبت اپنے بچے کے ساتھ کچھ دیر تک ہوگی، اور جو ہی بچے کو ماں کی ضرورت نہیں ہے کہ ماں کے دل سے محبت ختم ہو جائے گی۔ لیکن انسانوں کا تعلق یہ ہے کہ وہ موت تک اپنی اولاد کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ یہ محبتیں جو دلوں میں ڈالی ہیں یہ کس نے؟ کہ اللہ نے ڈالی ہیں۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ شان اپنی مخلوق کے ساتھ رویہ کیا برتتے ہیں اس کو بھی تفصیل کے ساتھ سمجھایا، اور اس سمجھانے میں بس اہم پہلو جو ہے وہ یہ سمجھنے کا ہے۔ وہ کیا؟ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ چاہیے تھا میں نے تمہیں دیا۔ هو الذی خلق لکم، وہی ہے تمہارا رب جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں سب کچھ۔ پھر کہتا ہے وہی ہے تمہارا رب جس نے تم کو دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، دھڑکنے والا دل دیا۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس خدا کو مانو، اور ماننے کے بعد پھر اس کا شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ ایک ایک قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرماتا وفی انفسکم، تمہارے جسموں کے اندر میری قدرتوں کی عجیب عجیب نشانیاں موجود ہیں۔ افلا تبصرون، تم سوچتے کیوں نہیں؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں اپنی قدرت کی نشانیاں کائنات میں بھی بکھیر چکا ہوں اور تمہارے جسم کے اندر بھی ہیں، بس تم غور کرو، اور غور کرنے کے بعد تم کو وہ میری نشانیاں، عجیب عجیب نشانیاں تم کو نظر آ جائیں گی۔ اور ان نشانیوں کے بعد تم جو آج تو سائنس کا زمانہ ہے، اس سائنس کے زمانے میں تو اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر اگر انسان سائنس پڑھیں، میرے بھائیوں سچ یہ ہے کہ جتنی معرفت خداوندی آج ہمارے لیے آسان ہے، شاید پچھلے دور میں اتنی آسان نہیں تھی، کیونکہ وہ سارے راز نہیں کھلے تھے جو راز اس وقت کھلے ہوئے ہیں، وہ سارے حقائق سامنے نہیں آئے تھے جو حقائق اس وقت سامنے آئے ہیں۔ مرد اپنی سیمن کی تھیوریاں پڑھیں، اس سیمن کے اندر سپرم بننے کی تھیوریاں پڑھیں، ان سپرم کے کام کرنے کا انداز دیکھیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے، عورت کے رحم میں پہنچتا ہے، پھر اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، پھر عورت کا جو سپرم ہے اس کے اندر جو ایگ بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے، اور وہ ایگ سپرم کے ساتھ مل کر پھر کس طرح سے اپنے اس کور کو توڑ دیتا ہے، اور توڑنے کے بعد پھر وہ آگے جم کر کے بچہ بننے لگتا ہے۔ پھر آپ کی شاید کروموزوم کی تھیوری چلنے لگتی ہے، پھر چاہے وہ XX چلے یا YX چلے، اس کے بعد یہ ساری تھیوریاں، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ جل شانہ اپنا تعارف اپنی قدرتوں کے ذریعے سے، اپنی مخلوقات کے ذریعے سے کراتے ہوئے آسان سے آسان مثال بھی دیتے ہیں۔ اگر دیکھو تمہارے گھروں میں جانور ہیں، جن جانوروں کا تم دودھ نکالتے ہو، اس پر ذرا غور کرو یہ دودھ بنتا کیسے ہے۔ اس نے گھاس کھائی، اگر میں گھاس پیدا نہ کرتا تو یہ کہاں سے کھاتی؟ تو میں نے گھاس بنائی،
اور وہ گھاس صرف جانوروں کے لیے بنائی، نہ درندوں کے لیے، نہ پرندوں کے لیے، نہ انسانوں کے لیے، گھاس بنتی ہے جانوروں کے لیے۔ پھر اس گھاس میں دودھ بننے کی صلاحیت بھی رکھی، اس گھاس میں اون بننے کی صلاحیت بھی رکھی۔ جانور گھاس کھاتا ہے، ایک جانور کو دودھ دینا ہے، اس کی باڑی کے اندر دودھ بہت زیادہ پیدا ہوگا، اس کے بچے سے بھی زیادہ۔ اور ایک جانور کو دودھ نہیں دینا ہے، اس کو سواری کے لیے بنایا، وہ گھاس وہ بھی کھاتا ہے مگر دودھ نہیں دے گا، وہ صرف سواری کا کام دے گا۔ گھوڑا اور گدھا اور کھچر یہ سواری کا کام دینے والے جانور ہیں، دودھ نہیں دیتے۔ اور گائے، بکری اور اونٹنی دودھ دینے والے جانور ہیں، وہ بھی گھاس کھاتا ہے، یہ بھی گھاس کھاتا ہے، اس کے گھاس سے دودھ بنا، ہماری ضرورت پوری ہوئی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ جانور تمہارے لیے بہترین نصیحت ہیں۔ نُسْقِيكُمْ، ہم پلاتے ہیں تمہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم پلاتے ہیں تمہیں۔ نسقی مما فی بطونہا، اس کے پیٹ سے سفید دودھ نکال کر۔ جو دودھ کتنا بیلنسڈ ہے تمہاری صحت کے لیے، کتنا مناسب اور بہتر ہے تمہاری صحت کے لیے، وہ میں ہی پیدا کرتا ہوں۔ اور اس دودھ کے اندر میں گوبر کی بدبو مسجد شریف کا تو ٹھیک، میں جانور کو تمہارے لیے پیدا، تو یہ جو اللہ جل شانہ اپنا تعارف کراتے ہیں، تعارف کرانے کے بعد اب ہم کہ یا اللہ ہم نے مان لیا اس کائنات کے بنانے والے آپ ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، مگر آپ نے اپنے قرآن کے ذریعے سے اور آپ کے نبی نے اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں اپنا تعارف کرایا۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعاؤں کے ذریعے سے بھی اللہ کا تعارف کراتے تھے، دعاؤں کے ذریعے۔ مثلا حضور دعا کرتے تھے، یا اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے حالات سے آپ واقف ہیں، میری آواز آپ سن رہے ہیں، انک تسمع کلامی، آپ میری بات سن رہے ہیں، ترا مکانی، میں اس وقت کہاں ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، وتعلم سری وعلانیتی، میرے اندر کے حالات سے بھی آپ واقف ہیں، باہر کی ضروریات سے بھی آپ واقف ہیں، لا یخفی علیک شیء من امری، میرا کوئی بھی معاملہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا اسألک مسألۃ المسکین، میں ایک مسکین کی طرح سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ ابتہل الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل، جیسے کوئی بہت گنہگار بندہ بلک بلک کر، تڑپ تڑپ کر آپ کے سامنے دعا کر رہا ہوں، میں بھی اسی طرح سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا ہوا۔ ابتہل الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل، آگے فرمایا لا تجعلنی بدعائک رب شقیا، یا اللہ یہ میرے ہاتھ خالی واپس نہیں کرنا۔ تو گویا اللہ کے نبی نے پہلے اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ جل شانہ کی ذات کیا ہے۔ میرے بھائیو، سمجھنے کی چیز جو ہے وہ یہ کہ جب اللہ اپنے تعارف کراتے ہیں، اس تعارف کرانے میں جہاں یہ کہتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى، میں ہوں جس سے چھوٹے دانے سے بڑا درخت پیدا کیا اور درخت سے دانے پیدا کیے اور دانوں سے پھر اگلے درخت پیدا ہو جائیں گے، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، انسان میں سپرم پیدا کیا، سپرم سے انسان بنایا، مرغے سے انڈے نکالے، انڈے سے مرغیاں نکالی، یہ میرا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تو اگلا جو سوال ہے وہ یہ کہ بندوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، کہ بندوں کے ساتھ اس کا رویہ، اگر بندے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس کا رویہ رحم کا ہوتا ہے، اور اگر بندے اس کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو اللہ تعالیٰ بہت دن تک انتظار کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ شاید میرا بندہ سدھر جائے گا، واپس آئے گا، میرے حکموں کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اس کو ندامت آ جائے گی۔ اگر بندہ سدھر جاتا ہے تو ٹھیک، اور جب نہیں سدھر جاتا ہے تو بہت دور جا کر آگے چل کر کے پھر اللہ تعالیٰ شانہ خطرناک فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں کہ میرا رویہ یہ بھی ہے کہ میں فرمان برداری، میرے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو ایسے راحت والی زندگی عطا کرتا ہوں۔ اس کی مثالیں دی نبیوں کی زندگی۔ پھر آگے فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، میرا قانون یہ ہے کہ جو ایسی زندگی گزاریں گے ان کو میں یہی انعامات عطا کرتا ہوں۔ اور پھر دوسرا چپٹر لاتے ہیں کیا کہ اگر تم مجرمانہ زندگی گزارو گے، میرے حکم کے خلاف زندگی گزارو گے تو میں سزا بھی دے سکتا ہوں۔ پھر سزا بیان کرنے کے لیے قوموں کے حالات اور قوموں کے حالات سمجھا کر کے پھر کہ دیکھو فلاں قوم کو میں نے تباہ کیا، فلاں قوم کو میں نے برباد کیا۔ اس میں ہر قسم کی قومیں آئیں گی، اس میں وہ قومیں بھی آئیں گی جن کا بزنس سسٹم صحیح نہیں تھا اور ان کو تباہ کر دیا گیا، تو ان کی مثال بھی لائیں گے۔ وہ قومیں کہ جو جنسی طور پر آوارگی کا شکار تھی، ان کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر ان کا تذکرہ کر کے ان کو کیسے فنا کر دیا، اس کی مثال بھی لائی۔ قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ یہ وہی قوم تھی جو اس زمانے میں ہم جنس پرستی کا شکار تھی، جس ہم جنس پرستی کے لیے آج دنیا میں قوانین بن رہے ہیں، جس ہم جنس پرستی کے لیے آج پارلیمنٹ میں بل پاس ہو رہے ہیں،
اس ہم جن پرستی میں مبتلا وہ قوم تھی، اللہ جل شانہ اس کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے میں ان کا وہ جرم بیان، اور جرم بیان پھر آگے فرمایا میں نے اس قوم کو تباہ کر دیا ایسا کہ وہ ملک بھی اب رہنے کے قابل نہیں رہے، آج بھی وہاں انسان رہ نہیں پاتے۔ اور جس جگہ یہ قوم آباد تھی، صدوم اس جگہ کا نام ہے، اور تقریباً 5 لاکھ کی آبادی تھی یہ، اس قوم پر جو سزا آئی ہے، پہلے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور وہ سارا ملک اٹھایا آسمان پر، اور آسمان سے لے جا کر نیچے پٹک دیا، اور ایسے پٹک دیا جیسے ہم شیشے کی پلیٹ اٹھا کر زمین پر پھینکیں گے اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اسی طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر اٹھا کر کے نیچے پٹک دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس کا الٹ پلٹ کر دیا۔ اگر کوشر پیٹ بنو تعلق پیٹ کو جالنا عالیہ سافلہ، تعلق پیٹ، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش، اور وہ پتھروں کی بارش، میں ایک دفعہ ایک سائنسی تحقیق پڑھ رہا تھا کہ کیا پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، تو وہاں سائنسی تحقیق سے پتہ چلا ہاں پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، امکان ہے۔ کالے پتھر بھی ہو سکتے ہیں کہ کالے پتھر بھی ہو سکتے ہیں، اس کی لمبی ڈیٹیل ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آسمان میں پتھر کہاں بنیں گے، وہ پتھروں کی بارش کیسے ہو جائے گی؟ لیکن بہرحال اولے تو ہم دیکھتے ہیں گرتے ہوئے، تو جو اولا گرتا ہے وہ پتھر ہی کی طرح سخت ہوتا ہے، بس یہی اولا جو ہے وہ اپنی کوئی مخصوص ہیٹ کے بعد پھر کالا پتھر بنے گا اور زمین پہ گرے گا۔ تو جہاں یہ پتھروں کی بارش ہوئی آج بھی وہاں وہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، آج بھی وہاں پر وہ ایک تالاب بنا ہوا ہے جس میں کالا سڑا ہوا پانی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ڈیڈ سی، بحر میت، جس میں کیڑے بھی زندہ نہیں رہ پاتے ہیں، اس قوم کا تذکرہ کیا۔ تو اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں کہ جب قومیں میرے حکم کے مطابق زندگی گزارتی ہیں تو ان کی زندگیوں کو میں راحتیں اور خوشیاں بھر دیتا ہوں، اور جب قومیں میرے حکم کے خلاف زندگی گزارتی ہیں تو پھر میں انتظار کرتا ہوں، لیکن جب سدھرتی نہیں ہیں تو پھر میرا قانون حرکت میں آ جاتا ہے، پھر میں ان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں، کسی کو کس طرح سے تباہ کرتا ہوں، کسی کو کس طرح سے تباہ کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ سنت اللہ کا قانون یہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ اپنے قانون، تم اللہ کے قانون کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے، اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا۔ اس میں ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں خیال آئے کہ ماشاء اللہ تعالیٰ ظلم ہی کر رہا، پھر اللہ تعالیٰ ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، پر اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ میں نے تمہارے لیے ساری کائنات بنائی، اس کائنات کی ساری چیزیں تمہارے لیے مہیا کر دی، پھر جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا وہ تمہاری کیپیسٹی سے باہر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا وہ تمہاری ہمت سے باہر ہے، وہ چیز میں حکم ہی نہیں، اس چیز کا میں حکم ہی نہیں دوں گا جو تم کر نہیں سکتے۔ اگر میں ایسا کوئی حکم دیتا جو تم کر نہیں سکتے تو کہہ سکتے تھے یا اللہ آپ نے ایسی چیز کا حکم ہمیں دیا ہے جو ہمارے بس سے باہر ہے، اور جب ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ہمیں سزا دے رہے ہیں، یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ اچھا یہ بھی کہہ سکتا تھا انسان کہ یا اللہ ہم آپ کو ضرور مانتے، مگر آپ کا تعارف کرانے والا آیا ہی نہیں کوئی، آپ کے بارے میں ہم کو ڈیٹیل سمجھانے والا آیا ہی نہیں کوئی، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، میں نے اس لیے قرآن اتارا، میں نے اس لیے نبیوں کو بھیجا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکو گے کہ یا اللہ ہم آپ کو ضرور مانتے، مگر چونکہ ہم کو بتانے والا آیا ہی نہیں کوئی، ہم کو سمجھانے والا آیا ہی نہیں کوئی، ہم کیسے مانتے، ہماری عقل بھی اتنی پاورفل نہیں تھی کہ ہم آپ کو پہچان پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس لیے قرآن بھی اتارا، میں نے نبیوں کو بھی بھیجا، وہ تمہیں میرا پورا تعارف کرائیں گے، اور تعارف کراتے ہوئے میری رحمتوں کا تذکرہ بھی کریں گے، اور میری طاقت اور میرے غضب کا تذکرہ بھی کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان یہ میرے غضب، باؤ بھی غضب نارا غضب، غضب کے اوپر غضب میرا نازل ہوگا، یہ بھی بیان کیا، اور دوسری طرف سے یہ بھی بیان فرمایا۔ اللہ جل شانہ اپنے بارے میں کہتے ہیں میرا رویہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسا ہے، فرماتے ہیں کتب اللہ کتب ربکم، تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، تمہارے رب نے اپنے اوپر آرڈر کر رکھا ہے، تمہارے رب نے اپنے اوپر لکھ کر کے رکھا ہے، کیا؟ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، مگر تب جب وہ سدھر جائیں گے۔ کتب ربکم تہن خدایان چو لکھت تھومت، تمہارے رب نے آرڈر لگا رکھا ہے اعلیٰ نفس ہی اپنی ذات پر، الرحمہ رحم کرنا، انہم من عمل منکم سوءا بجہالۃ، نادانی میں، غفلت میں، ماحول کے اثر سے، کم عقلی کی بنا پر، ایمانی کمزوری کی بنا پر، کسی بھی وجہ سے کسی بندے سے غلطی ہو گئی اور اس کو احساس ہو گیا ہاں مجھ سے غلطیاں ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے پر لازم کر رکھا ہے اس بندے پر رحم کرو۔ کتب ربکم، تمہارے رب نے لازم کر رکھا ہے، الرحمہ رحم کرنا، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جہالت میں، نادانی میں غلطی کر گئے، ثم تاب، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، واپس آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے بس لازم کر۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کراتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ما احد اصبر من اللہ، ما احد اصبر من اللہ، یہ کیا ارشاد فرمایا؟ اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں گے تو یوں کہیں گے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی 1000 غلطیاں برداشت کرتا ہے،
ایک شوہر اپنی بیوی کی ہزاروں غلطیاں برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایک نہ ایک وقت آتا ہے وہ بھی ریئیکٹ کرتا ہے، وہ بھی غصے ہو جاتا ہے۔ یہی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے میں نے تیرے لیے کیا کیا کیا، تو نے تو نافرمانی کی حدیں پار کر دی، اب تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، تو نکل جا میرے گھر سے۔ یہ سارے جملے باپ بولتا ہے۔ یعنی ایک وقت آتا ہے کہ باپ بھی اپنے بیٹے پر اپنے غصے کا اظہار کر لیتا ہے، ماں اپنے بیٹے پر غصے کا اظہار کرتی ہے، محبت کرنے والا دوست اپنے دوست سے ناراض ہو جاتا ہے اور غصے کا اظہار کرتا ہے۔ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، یہ برداشت کی حد جب پار ہو جاتی ہے انسان پھر برداشت نہیں کرتا۔ شوہر اپنی بیوی کی غلطیاں برداشت نہیں کرتا، بیوی اپنے شوہر کی غلطیاں برداشت نہیں کرتی، باپ اپنے بیٹے کی غلطیاں برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں برداشت کرنے والے بہت، مگر اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا، کہ وہ دیکھ رہے ہیں میرے بندے میری زمین پر رہ کر صبح سے شام تک سینکڑوں کام کر رہے ہیں، وہ جس سے میں ناراض ہوتا ہوں میں پھر بھی برداشت کرتا ہوں، میں فوراً ایکشن نہیں لیتا۔ ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا، جناب رسول اکرم صاحب اللہ کا تعارف کرا، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اچھا، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجئے انی انا الغفور الرحیم، میں تو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اور جملہ اس طرح سے میں بہت ہی زیادہ یقیناً کوئی شک ہی نہیں ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں رحم کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ساتھ نے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي الْعَذَابِ، میری سزا بھی بڑی خطرناک ہے۔ اسی لیے قرآن میں کئی جگہ پر ایک مضمون ایک ساتھ بیان کیا۔ پہلے بیان فرماتے دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا کیا، رحمتیں، صحت، آسانیاں، خوشیاں، اولادیں، مکانات، یہ سارے دیے، اور اس کے بعد پھر فوراً دوسری آیت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ہی فلاں قوم کو تباہ کیا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا میں نے تم کو نہیں پیدا کیا اس طرح سے؟ اور پھر فوراً الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو تباہ نہیں کیا؟ تو اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی بتا دیتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے قوموں کو تباہ کیا، اور اپنی رحمت کو بھی سمجھاتے ہیں۔ اولم یروا انا کم اہلکنا قبلہم من القرون، تم سے پہلے کتنے قوموں کو میں نے فنا کر دیا، اور آگے فوراً فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں میں تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارتا ہوں، وہ پانی تمہارے لیے زمین سے طرح طرح کی چیزیں اگاتی ہیں، دانے تمہارے کام آتے ہیں، اناج، اور پھل وہ گھاس جو ہے وہ تمہارے جانوروں کے کام آتے ہیں، اپنی طاقت کا بھی۔ اور اللہ جل شانہ کا رویہ اپنی مخلوق کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ کا رویہ رحمتوں کا، مغفرتوں کا، عنایتوں کا، احسانوں کا رویہ۔ اور اگر بندہ اپنے اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ کچھ عرصے تک تو دیکھتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور جب سدھار کی کوئی شکل نہیں آتی ہے تو بعد میں اللہ تعالیٰ اخیر میں خطرناک فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ خطرناک فیصلہ کیا ہوتا ہے بعد میں کچھ نہیں معلوم کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، آج ہی مجھے آپ صبح ایک بہت سالے نوجوان نے فون پر بتایا، آج ہی تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے، کہتا ہے جی میں نے آج رات بہت حیرت انگیز خواب دیکھا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا سیلاب آ رہا ہے، اس میں خطرناک ترین پتھر بھی بہہ رہے ہیں، پتھروں سے ٹکرا رہے ہیں، چاروں طرف سے آہو بکا ہے، اور اسی بیچ میں ایک بزرگ نمودار ہو گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں امیر کبیر ہوں۔ اس کے بعد کہا میں نے اس سے پہلے بھی دعا کر کے یہاں کے لوگوں کو بچایا، آج بھی میں کر رہا ہوں، اللہ کے علم ہے بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ آج صبح اللہ کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جب انسان سدھرتے ہیں تو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جب انسان نہیں سدھرتے ہیں تو کچھ دن تک اللہ انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر فیصلے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمجھو میری طاقت کو، جس پانی سے تم زندگی گزارے اسی پانی سے میں تم کو تباہ کر سکتا ہوں، جس ہوا کے بغیر تم زندگی نہیں گزار سکتے اسی ہوا کے ذریعے میں تمہیں تباہ کر دوں گا، جن غذاؤں کے ذریعے سے تم زندہ ہو انہی غذاؤں کو میں تمہاری بیماریوں کا ذریعہ بناؤں گا۔ اس وقت حیرت ہے، اتنے کینسر پھیل گئے ہیں، اتنی کڈنی فیلئر عام ہو، کڈنی فیلئر کا سسٹم اتنا بیماریوں کا سیلاب ہے، جہاں کہیں پرائیویٹ یا گورنمنٹ ہسپتال میں دیکھیں گے بھیڑیں لگی ہوئی ہیں۔ آخر جب غذائیں اتنی زیادہ ہیں تو یہ بیماریوں کا سیلاب اتنا کیوں ہے؟ نوجوان لڑکے کڈنی فیلئر کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنا یہ ہارٹ ڈیزیز کیوں ہے؟ اتنے کینسر عام کیوں ہو گئے؟ بلکہ ایک ڈاکٹر مجھے کہہ رہے تھے یہاں سورا کے، کیا لگا جی ایسا لگتا ہے جس انسان کو ہم پھاڑ کر دیکھیں گے اندر کینسر ضرور نکلے گا، ایسی حالت ہو گئی ہے۔
تو جن غذاؤں کے ذریعے سے تم زندہ تھے انہی غذاؤں کو میں ذریعہ بناؤں گا تم کو بیماریاں لانے کا. جس ہوا کے ذریعے سے تم زندہ ہو اسی ہوا کے ذریعے سے میں انفیکشن میں تم کو تباہ کروں گا. اللہ جل شانہ کا قانون یہی, سنت اللہ, اللہ کا قانون یہ ہے, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کا قانون بدلہ نہیں کرتا. تو میرے بھائیو, ہم اللہ کو پہچانیں, یقیناً اللہ کی ذات ہے, یقیناً ہے. جس اللہ نے یہ کائنات بنائی, جو اللہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں, جس اللہ نے نبیوں کو بھیجا, جس اللہ نے, ایک بہت بڑے سکالر سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں, بہت بڑے سکالر کہ علامہ اقبال سے پوچھا گیا جناب آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ یہ سوال کرنے والا ایتھیسٹ تھا, سوال کرنے والا ایتھیسٹ ہے, اور وہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے کہا یقیناً. انہوں نے کہا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا بالکل نہیں. کیا آپ کے پاس اللہ کے ہونے کا کوئی پروف ہے؟ کہتا کوئی پروف نہیں. پھر آپ اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا, کہا محمد الرسول اللہ نے کہا اللہ ہے, اس سے بڑا پروف اور کون سا چاہیے. یہ ہے ایمان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ہم ایک بہت بڑے ایک عالم کا میں نے واقعہ پڑھا, انہوں نے کہا کہ میرے پاس 2 میاں بیوی آئے, وہ دونوں بہت ہائی تعلیم یافتہ تھے اور دونوں ایتھیسٹ تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں صرف اس لیے تاکہ ہم اللہ کا تعارف آپ ہمیں کرا دیں. یہ عالم کہتے ہیں میں نے ان کی پوری ڈیٹیل سنی تو میں سمجھا کہ ان کو سمجھانا آسان نہیں, بہت مشکل ہے. تو میں نے ان سے کہا میں اللہ کا تعارف تو نہیں کراؤں گا لیکن میں تمہیں محمد کا تعارف ضرور کراؤں گا. کہتا ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ 1 ہفتے تک روزانہ 3 گھنٹے میرے پاس آئیں. کہتا ہے وہ 3 لکھنؤ کے اندر انہوں نے ہوٹل میں کمرہ لیا اور وہ 3 گھنٹے ان کے پاس بیٹھ کر کے جو حضور کا تعارف کراتے رہے, حضور کی سیرت, حضور کے اخلاق, حضور کے کمالات, حضور کے معجزات, حضور کی سچائیاں, حضور کا رحم, یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد جب 1 ہفتہ پورا ہو گیا تو کہتا ہے جس کا میں نے 1 ہفتے تک تمہیں تعارف کرا ہے اسی نے کہا ہے اللہ ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے مان لیا, ہمیں اور کسی سے پروف کی ضرورت نہیں ہے. ایسی ذات جس کا آپ نے ہمیں تعارف کرا ہے یہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا میں نے بیچ میں کہیں نام نہیں لیا, اسی کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو, ابھی پچھلے ہفتے کسی خاتون نے مجھے فون کیا اور یہ کہیں دلی سے بھی آگے کسی شہر کی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں ایک ایسے گھر میں ہوں جہاں کھلم کھلا مورتی کی پوجا ہوتی ہے. میں نے ویب سائٹوں میں اسلام کو پڑھا, مگر اسلام کو پڑھنے سے پہلے میں نے سوچا میں پرافٹ محمد کے بارے میں پڑھوں گی. میں نے بہت ساری ویب سائٹیں 3 سال تک پڑھتی رہی اور میرے دل میں آتا ہے کہ محمد سے زیادہ اچھا انسان دنیا میں کوئی نہیں. میں نے کہا اب کیا ہے؟ کہ لگا میں مسلمان تو ہو گئی مگر یہاں سے آگے اب کہاں جاؤں گی؟ میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتی میں مسلمان ہوں. میں نے کہا گھر والے تمہارے کیا کرتے ہیں؟ کہ لگا میرے ابو جو ہیں وہ پروفیسر ہیں سنسکرت یا ہندو, یہ اس کے ہندی کے, میں ان کو نہیں بتا سکتی. ان کی ماں بھی کچھ ہے. غرض یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ان کے کارناموں کو دیکھ کر کے اللہ کو لوگ پہچانتے ہیں. تو ہم اللہ کو مانتے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں شہید اللہ. اللہ کہتے ہیں میں خود گواہی دے رہا ہوں اپنے بارے میں میں تمہارا رب ہوں. اور جیسے اللہ اپنے بارے میں گواہی دیتے ہیں میں تمہارا رب ہوں, ٹھیک اسی طرح سے ایک اور جگہ بھی گواہی دی, اور وہ گواہی بڑی عجیب ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کچھ کافروں نے زیادہ ہی توہین کی تھی, اس لیے آپ بہت غمزدہ تھے. بہرحال آپ پر بھی غم کے اثرات آتے تھے تو وہ غمزدہ تھے, اور غمزدگی کی حالت میں واپس تشریف لائے تو آیت نازل ہو گئی. اس میں اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا آپ غمزدہ ہیں, آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے. چند کافروں نے آپ سے کہا کہ آپ نبی نہیں ہو سکتے, اس پر آپ کا دل ملول ہو گیا, آپ غمزدہ ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں آپ میرے نبی ہیں. تو کیا میری گواہی پر آپ کو سکون نہیں ہے؟ میری گواہی پر آپ کو اطمینان نہیں ہے؟ قرآن کریم میں آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کچھ لوگوں نے کہا آپ نبی ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ جواب میں کہیے کائنات کا رب اعلان کر رہا ہے اور کلمہ شہادت کے ذریعے اعلان گواہی دے رہا میں اس کا نبی ہوں. تم اگر نہیں مانو گے تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے اور وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا میں سچا نبی ہوں یا نہیں ہوں. کہتے ہیں اللہ نہ ہوتے تو ہم محمد کیسے آتے ہیں, اور محمد کے اندر جو کمالات ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات نہ ہوتے تو یہ کمالات کے اندر کیسے جمع ہو جاتے؟ میرے بھائیو, اللہ کا رویہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت محبت کا, بہت شفقت کا, بہت معاف کرنے کا. کتنے ہی گناہ ہو جائیں مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, کبھی مجھ سے مایوس مت ہونا, کبھی مجھ سے دور نہیں ہونا. تم جب بھی میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں. اذا سألک عبادی, اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں, اے محمد جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں گے ہمارا اللہ کہاں ہے, تو
تو آپ کہنا ہمیرا اللہ ہر بندے کے ساتھ ساتھ ہے. اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، میں تمہیں بہت نزدیک ہوں. اجیب دعوت داعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں فوراً سنتا ہوں. اذا دعان فلیستجیبوا لی، تو میری بات بھی تو سنو، میری بات بھی تو مانو. اسی لیے اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب نے جو کچھ تجھے نوازا ہے، تو کون سی چیز تجھے خدا سے دور لے جا رہی ہے؟ تو کہاں بھٹک جاتا ہے؟ ما غرک بربک الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے اچھی سی شکل بنائی، ایسی شکل اور کسی کو نہیں دی، صرف تجھے ایسی شکل دی. ہر انسان کی شکل الگ. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. دنیا میں ہر انسان کے باڈی کا ہر پارٹ بالکل الگ ہے، ایسا کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جو ہاتھ جیسا میرا ہے اس دنیا میں اور کسی کا نہیں ہے، اور دوسرے بھائی کا جیسا ہاتھ ہے ایسا کسی کا دنیا میں نہیں ہے. ہر پتا اکیلا ہے، ہر پتا اعلان کرتا ہے میرا خدا ہے، کیونکہ میرا جیسا پتا دنیا میں اور کوئی نہیں. ہر جانور اعلان کرتا ہے میرا خدا ہے، کیونکہ میرا جیسے جانور اور کوئی نہیں ہے. ہر آنکھ بتاتی ہے کہ ایسی آنکھ اور کسی کے پاس نہیں ہے. آج تو آنکھوں کے وہ کیمرے میں ریکارڈ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ریکارڈ؟ اس لیے کہ ایسی آنکھ اور کسی کی بھی نہیں ہے. اللہ جل شانہ کہتے ہیں وَمِنْ آیاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری شکلیں الگ بنائی، تمہارے کلر الگ بنائے، تمہاری آوازیں الگ بنائی، تمہاری باڈی کا سسٹم سب کا الگ الگ بنایا. تمام انسانوں کی باڈی سیم اور تمام انسانوں کی باڈی الگ الگ. سب کی زبان ہے مگر زبان الگ، سب کی آوازیں ہیں مگر آوازیں الگ، سب چلتے ہیں مگر چلنے کا سٹائل سب کا الگ الگ ہے. سب کے ہاتھ ہیں مگر ہاتھوں کی لکیریں سب کی الگ الگ ہے. سب کی ناک ہے مگر ناک کا سسٹم سب کا الگ الگ رکھا ہے. یہ اللہ کی قدرت. تو میرے بھائی، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس اللہ کے رحیم ہونے کو بھی اور اس اللہ کے پکڑ سے بھی اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے. اس اللہ کی پکڑ سے بھی اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے. اور یہ ڈرانے کی بات اتنی اہم ہے کہ آپ اندازہ کریں. بس ایک بات میں بات ختم ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو بہت مشکل امتحان کیے، ماری ہر امتحان میں پاس ہو گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے بہت مشکل امتحانات اسے لیے، میں نے بہت سخت حکم ان کو دیے، مگر یہ سارے حکم میں پاس ہو گیا. میں نے اخیر میں مشکل حکم دیا تھا بیٹے کو ذبح کرو، اس نے یہ بھی کیا. فَأَتَمَّهُنَّ، ایسا انسان. یہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو آپ ہی مجھے شفا دیتے ہیں، مجھے پیاس لگتی ہے تو آپ مجھے پلاتے ہیں، لگتی ہے تو آپ چاہیے تو آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں. یہ سب آپ کے احسانات. پھر آگے فرماتے ہیں یا اللہ بس اتنا احسان فرمائیں کہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. ابراہیم جیسا ایک طرف سے اللہ فرما رہے اتنا کامیاب، اور دوسری طرف سے ابراہیم کا حال یہ ہے وَلَا تُخْزِنِي، مجھے رسوا نہیں کرنا قیامت کے دن. تو میرے بھائی ہمارا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ یقین کا تعلق، اور یہ اس لیے بار بار سمجھایا جا رہا ہے میرے بھائیو. حالت اس وقت یہ ہے کہ اب کھلم کھلا اعلان ہوتا ہے کوئی خدا دنیا میں نہیں. اب تو کھلم کھلا اعلان ہوتا ہے ہم ایتھیسٹ ہیں. اب تو کھلم کھلا کلاسیں چل رہی ہیں، اور ان کلاسوں میں لوگ لیکچر دے رہے ہیں، اور لیکچر دے کر کے لڑکوں کو کنفیوز کرتے ہیں، اور وہ چاہے کوئی پروفیسر کے نام سے ہو یا کس کے نام سے ہو. تو صورتحال یہاں تک آ گئی. تو قرآن پڑھیں اور اللہ کا تعارف اس سے سمجھیں، اور اس کے ترجمے کو پڑھیں. ڈیٹیلوں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف ترجمے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف سمجھ میں آ جائے گا. جو مشکل آیات ہیں وہ سمجھ میں عام انسان کو نہیں آئیں گے، لیکن ترجمہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں. تو قرآن کو پڑھیں، اللہ کا تعارف ملے گا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سیرت پڑھیں، اللہ کا تعارف ملے گا. اور پھر اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. اور جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا اسی کو کہتے ہیں معرفت خداوندی. میں نے پہچان لیا اللہ ہیں، میں نے مان لیا اللہ ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں روز، ہم جب سوتے ہیں اس کا مطلب اللہ ہے تبھی ہمیں نیند آئی. ہم جب سو کر اٹھے اللہ ہیں تبھی ہم اٹھ پائے. ہم جب کھاتے ہیں اس کھانے میں ٹیسٹ ہے، اللہ ہے اسی لیے کھانے میں ٹیسٹ رکھا ہے. ہم نے بدن کے اندر اتارا، یہ ڈائجسٹ ہو گیا، اللہ ہے تبھی یہ ڈائجسٹو سسٹم کام. یہ ساری کائنات اللہ کی قدرتوں کے ساتھ چل رہی ہے. تو قدم قدم پر ہم اللہ کی معرفت کو پا سکتے ہیں. بس یہ عہد کر کے اٹھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور غلطیاں ہوئیں تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور ساتھ میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ایسی زندگی نہیں گزاریں گے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. اللہ کے نبی تو فرماتے تھے یا اللہ میں آپ کے غضب کو نہیں جھیل سکتا، آپ کے غضب کو نہیں جھیل سکتا، اس لیے اپنے غضب سے مجھے بچائیے. لا تغضب علیہ، یا اللہ مجھ پر غضب نہیں کرنا. اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک وسخطک. یا اللہ میں آپ کی رضا کا طلبگار ہوں، اور آپ کے غضب اور آپ کی ناراضگی سے حفاظت چاہتا ہوں. آپ ہی کی حفاظت چاہتا ہوں اور کہیں نہیں.
بس ایسے ہی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور جتنے گناہ کے کام ہیں ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور بچتے بچتے گناہ ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں، میں معاف کرنے کے تیار ہوں۔ لیکن اگر تم کرتے کرتے مزے اٹھا رہے ہو اور چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو یہ سرکشی کی حالت ہے، اور سرکشی کی حالت کے لیے پھر میرا فیصلہ خطرناک ہے۔ میں لا علاج بیماری میں مبتلا کروں گا، میں تم کو گھروں میں ٹکراؤ میں مبتلا کر دوں گا، میں تم کو مصیبتوں میں پھنسا دوں گا، تم بچ نہیں پاؤ گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں معاف بھی کرنے والا ہوں، رحم بھی کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میری پکڑ بھی بڑی خطرناک ہے۔ اللہ ہم کو اپنی محبت بھی عطا فرمائے اور اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت بھی فرمائے۔ يا رجاء